لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں سراج الحق نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ناکام ہو گئی ہے۔ اس حکومت نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 3 مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، لیکن لوڈ شیڈنگ میں تو اضافہ ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، لیکن عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم امن کا تحفہ دیں گے، لیکن آج بھی بلوچستان سے لے کر پورے 4 صوبوں میں اسی طرح بدامنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت ورلڈ بینک اور IMF کے اشاروں پر چلتی ہے وہ معیشت کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور ہماری موجودہ حکومت کے تمام تر معاشی پالیسیاں وہ ورلڈ بینک اور IMF کے اشاروں پر چلتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا، ہمارے وزیر خزانہ کو جس دن کوئی نیا قرضہ ملتا ہے، ورلڈ بینک اور IMF سے کچکول میں کوئی چیز ملتی ہے، تو وہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور ایسے خوش ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کشمیر فتح کیا ہو۔ حال یہ ہے کہ قرضوں کے نئے نئے ہتھ کڑیاں وہ ہماری قوموں اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس قرض لیتے رہے اور یہی ایک کامیاب معاشی سسٹم ہے، اور سوچتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں کی بنیاد پر بیس معیشت یہ کامیاب معاشی نظام نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے چاروں طرف بارڈر پر ٹینشن ہے۔ افغان مہاجرین کو ہم نے 40 سال یہاں رکھا، 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین نے یہاں وقت گزارا، لیکن گزشتہ دنوں ہمارے اسپیکر صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا وفد افغانستان گیا، اور واپس آنے کے بعد بارڈر پر ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ 15 دنوں سے باب دوستی بنے، لاکھوں لوگ اس طرف اور لاکھوں لوگ اس طرف پنس گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ایران ہمارا پڑوسی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا، روز ان کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اس لیے میں حیران ہوں کہ اس حکومت کا خارجی پالیسی ناکامی سے دوچار ہے اور اعتراف بھی نہیں کرتی ہے۔ 4 سال گزر گئے، ایک وزیر خارجہ تک نہیں بنا سکے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر ایک انارکی ہے، ملک کے اندر ایک بد اعتمادی ہے، ملک کے اندر ادارے بربادی سے دوچار ہیں، کرپشن میں اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ایک سکنڈل روز سامنے آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے جو جدوجہد شروع کی ہے، پہلے چوکوں اور چوراہوں میں، پھر ایوانوں میں، پھر عدالتوں میں، اور ہماری وہ مہم کامیاب ہے کہ اب پاکستان کے چترال سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں لوگ کرپشن کے خلاف ایک بغاوت اور ایک احتجاج میں شامل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ JIT کی صورت میں کرپشن کا خاتمہ ہو، اور JIT کی صورت میں ملک کا حکمران طبقہ جیلوں میں جائیں، اور احتساب کی وجہ سے چند ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو تاکہ باقی ملک ٹھیک ہو جائے۔ لیکن عدالتوں میں اگر احتساب نہیں ہوتا ہے اور قوم کا اعتماد عدالتوں پہ ختم ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک مایوسی کا دن ہوگا۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV۔